سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے رہنا وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرنا اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، آج میں آپ کے سامنے صرف اس لیے آیا ہوں کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اور اس فیصلے کا جو ایک چھوٹے سے طبقے نے رد عمل دیا، اس فیصلے کے اوپر جس طرح کی زبان استعمال کی، جو دنیا کی تاریخ کا واحد ملک ہے جو مدینہ کی ریاست کے بعد اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ اسلام کے نام پہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون قرآن اور سنہ کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تو جو ججز نے فیصلہ دیا ہے وہ آئین کے مطابق دیا، اور پاکستان کا آئین قرآن اور سنہ کے تابع ہے۔ اب جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر، یہ کہنا کہ وہ فیصلے کے بعد واجب القتل ہے، اور پھر وہیں نہیں رکنا، پھر یہ کہنا کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اور جنرلز کو کہا جا رہا ہے اور فوج کو کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرو۔ میں پہلے تو ادھر سے شروع کرتا ہوں، اپنی حکومت کی پہلے آپ سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں بار بار یہ کہہ بیٹھا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ جب ایک عظیم ملک بنے گا تو وہ مدینہ کی جو ریاست کے جو اصول تھے ان پہ چل کے بنے گا۔ میرا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جب تک ہم جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست، اگر ہم وہ نہیں بنائیں گے پاکستان کو تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان عشق نہیں کرتا۔ ہم نے عملی طور پہ اس حکومت نے وہ کام کیا جو آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا، کسی پاکستان کی حکومت نے نہیں کیا۔ جب ہالینڈ کے اندر وہ جو ڈچ پارلیمنٹیرین تھا، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور وہ خاکے نکالے، تو واحد مسلمان دنیا میں ہمارا ملک تھا جس نے ان سے کمپلین کیا، فارن منسٹر سے بات کی، ان کے ایمبیسڈر سے بات کی، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس ڈچ پارلیمنٹیرین سے خاکے وڈرا کروائے، وہ واپس ہٹے۔ یہ کبھی پہلے نہیں ہوا۔ پھر واحد پاکستان پہلی دفعہ ہم نے OIC جو مسلمان ممالک کا جو آرگنائزیشن ہے، اس پہ جا کے ہم نے ایشو اٹھایا، اور یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے فارن منسٹر نے پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشن میں ایشو اٹھایا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس اس نے پہلی دفعہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
गुस्ताखी करना आजादी राय में नहीं आता, पहली दफा हुआ है। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि हम ये सिर्फ बातें नहीं करते, हमने अमली तौर पे करके दिखाया है कि हम वाकई अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं देख सकते। लिहाजा जो ये इस्तेमाल की गई है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सी हुकूमत चल सकती है जिधर कोई आदमी खड़ा होके कहे कि जजेस को भी कत्ल कर दो और कहे आर्मी चीफ के खिलाफ भी बगावत कर दो, लोगों को भी सड़कों पर निकाले, सड़कें भी बंद कर दे, जिसमें एक हुकूमत का क्या कसूर है इसमें? तो कौन सी हुकूमत चल सकती है ऐसे? कौन सा मुल्क चल सकता है? आगे हम इतने मुश्किल माशी बुरहान से निकल रहे हैं। मैं और मेरी जो कैबिनेट है, मैं आपको यह बताऊं कि हमने एक दिन की अभी तक छुट्टी नहीं ली। हम मुसलसल लगे हुए हैं कोशिश करने कि अपनी कौम को निकालें, अपना जो इस मुल्क में पिसा हुआ गरीब आदमी है उसके लिए हालात बेहतर करें। जो हम दुनिया से, बाकी दोस्त मुमालिक से बातचीत कर रहे हैं कि यहां सरमायाकारी करो आके, उसका मकसद ही यह है कि यहां बेरोजगारी कम हो या गुर्बत कम हो। अब अगर इस तरह की हरकतें करनी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आपको पसंद नहीं आए, यानी ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता, तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते, इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता